السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، رواہ البخاری۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً لوگوں نے گزشتہ انبیاء کے کلام میں سے جو بات پائی ہے، یعنی جو منتقل ہوئی ہے، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم حیا نہ کرو پھر جو چاہو کرو۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی ہے۔ شریعت کے بعض مسائل ایسے ہیں کہ جو صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے ہیں اور سابقہ امتوں میں وہ حکم موجود نہیں تھے، یا بعض حکم سابقہ امتوں کے لیے تھے اور امت مسلمہ کے لیے، امت محمدیہ کے لیے ان کو برقرار نہیں رکھا گیا۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں، بلکہ اکثر چیزیں ایسی ہیں جو مشترکات ہیں، یعنی سابقہ امتوں کے لیے بھی وہی حکم تھے اور امت محمدیہ کے لیے بھی وہی حکم ہے۔ تو اخلاقی حوالے سے چند باتیں مشترکات میں سے، جیسے چوری ہر دور میں بری رہی ہے، بدکاری ہر دور میں ممنوع رہی ہے، جھوٹ بولنا ہر شریعت میں حرام تھا۔ انہی میں سے ایک بات حیا کا اختیار کرنا اور بے حیائی کا ترک کرنا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ نبوت کے کلام میں سے جو بات پچھلی انبیاء کی آگے چلتی ہوئی منتقل ہوئی، ان میں سے یہ بات بھی ہے کہ اگر تم حیا نہ کرو تو پھر جو مرضی چاہے کرتے پھر۔ حیا در حقیقت انسان کے اور گناہ کے درمیان آڑ ہوتی ہے کہ جو بندہ حیا کرتا ہے، شرم کرتا ہے، وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ بھائی مجھے فلاں کام نہیں کرنا چاہیے، اور جو بندہ حیا نہیں کرتا وہ اس کام کا ارتکاب کرتا ہے۔ بعض لوگ تنہائی میں بے حیا ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے حیادار ہوتے ہیں، اور بعض ایسے بدبخت ہیں کہ جو اس روش پر چلتے چلتے تنہائی میں بھی بے حیا ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بھی بے حیا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حیا کے بھی مدارج ہیں یا اس کے لیولز ہیں۔ سب سے اونچا اور سب سے بہترین اور مطلوب لیول یہ ہے کہ بندہ اللہ سے حیا کرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ سے ویسی حیا کرو جیسے کرنے کا حق ہے۔ انہ سمیع بصیر، وہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھ کی خیانت اور سینوں کے چھپے ہوئے رازوں سے بھی واقف۔ انسان کی کوئی بات اس سے ڈھکی ہوئی نہیں، پوشیدہ نہیں، اس لیے جو ہر چیز پر مطلع ہے، سب سے زیادہ حقدار بھی وہی ہے کہ انسان اس سے حیا کرے۔ تو اللہ رب العزت سے حیا کرنا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، جو بندہ اس کام پر آ جائے، اس لیول پر آ جائے، وہ درجہ احسان کو پہنچتا۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس حال میں اللہ کی عبادت کرنا گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ مشکل ہے تو یہ تو یقینی ہے نا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا۔ تو یہ مراقبت کا احساس اور اس کے نتیجے میں انسان کا غلط کاموں سے رک جانا، جس طرح کوئی بڑا دیکھ رہا ہوتا ہے تو بندہ فوراً رک جاتا ہے، فوراً سائیڈ پہ ہو جاتا ہے، اور اس بات کا اہتمام کرتا ہے کہ فلاں لوگوں کے سامنے ہم نے غلط کام نہیں کرنا۔
کتنے لوگ ہیں ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی اچھا جی مولانا صاحب آپ بیٹھے نا، اب ہم نے غلط بات تو نہیں کرنی. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں بھائی مولانا صاحب کے بیٹھنے سے کیا ہوتا؟ غلط بات تو اللہ رب العزت کی وجہ سے نہیں کرنی چاہیے، کوئی بیٹھا ہو یا نہ بیٹھا ہو. کتنے لوگ ہیں بازار میں ابھی کبھی کہیں جانا پڑ جائے نا، تو سگریٹ پی رہے ہو نا تو ایک دم پیچھے چھپا لیتے یا پھینک دیتے کہ جی مولانا صاحب آ گئے. تو بھائی یہ سگریٹ مکروہ نہیں، حرام چیز ہے، مجھے دیکھ کر کیوں چھوڑتے؟ قیامت کے روز حساب میں نے تو نہیں لینا، کتاب تو اللہ نے لینا. لیکن بڑوں کا یا کسی عالم کا یا کسی کا ایک ہم حیا کرتے ہیں، شرم کرتے، کرنا چاہیے. یہ خلاف شریعت نہیں ہے، کرنا چاہیے. لیکن اس سے زیادہ اور اصل حیا وہ ہے کہ بندہ اللہ سے حیا کرے. اور جب کبھی بھی اس معاملے میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو فوری طور پر واپس اللہ کے سامنے پیش ہو کر ندامت کے آنسو بہائے. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ. اللہ فرماتے ہیں اللہ کے بندے کوئی فحاشی کا کام یا اپنی جانوں پر ظلم والا گناہ والا کوئی کام کر بیٹھے، ذکر اللہ، اور پھر وہ اللہ کا ذکر کریں یا اللہ کی یاد ان کو آ جائے کہ میں نے تو غلطی کر دی، اور پھر وہ اللہ سے اپنے اس گناہ کی استغفار طلب کرتے. کیوں؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. کون ہے جو اللہ کے سوا گناہ کو معاف کرنے والا؟ یقیناً اللہ ہی ہے. کوتاہیاں ہو جائیں گی لیکن ان کو معاف بھی اللہ سے ہی کروانا اور اللہ ہی معاف کرنے پر قادر ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا. اور اہل ایمان وہ ہیں جو اپنے کاموں کے اوپر، غلطیوں کے اوپر مصر نہیں ہوتے. ایک ہے ڈھیٹ ہو جانا، بس ٹھیک ہے جو کچھ ہے میں ہوں، آپ جو مرضی کہتے رہے. اب یہ بھی ایک ٹرینڈ میں آ گیا ہے کہ بے حیائی کے کام کرنے والے نہ اللہ سے ڈر رہے ہیں نہ اللہ کے بندوں سے ڈر رہے ہیں، اور اپنے لیے عذر کیا گھڑا ہے. ہم منافق نہیں ہیں جی، جو جیسے ہیں ویسے اندر بار ایک جیسے. جیسے بد اخلاق لوگوں نے اپنے لیے یہ عذر گھڑا ہے کہ جی ہم سے منافقت نہیں ہوتی، جو منہ میں ہوتا ہے ہم کہہ دیتے ہیں. یہ بے مروتی اور بد اخلاقی کا ایک بہانہ ہے کہ بندہ جو ہے جیسے مرضی دوسرے کو لتاڑ کے رکھ دے، بات سنا دے، گالیاں دے دے، کرتے کیا ہے جی بس ہم بات اندر نہیں رکھتے، جو دل میں ہوتا وہ کہہ دیتے. بھائی دل کی بات کہنے کا بھی انداز ہے. اسی طرح منافقت نہ اختیار کرنے کا بھی طریقہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کا ظاہر اور باطن پاک ہوتا. یہ منافقت ختم کرنے کا اچھا طریقہ ہے کہ اندر کی غلاظت باہر بھی لے آؤ. یہ تو عجیب ایک فلسفہ نیا گھڑا گیا ہے. آج کل ایک اور بات بھی بڑی چل رہی ہے اور نہیں ہونی چاہیے لیکن ہے، موجود ہے ہمارے معاشرے میں. یہ جو آپ آئے دن سن رہے ہیں کہ ویڈیو لیکس ہو رہی ہیں، آڈیو لیکس ہو رہی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں اس بات کے حق میں نہیں ہوں، خواہ وہ کیسا ہی کوئی بندہ ہو، کہ اس کی کوئی ویڈیو یا آڈیو ریکارڈ کی جائے اور پھر اس کو لیک بھی کیا جائے. کہ شریعت نے ہمیں اس کام سے منع کیا. یہ حرام ہے کہ انسان کسی کی تجسس کرے، ٹوہ لگائے، اس کی مراقبت کرے، کیمرے لگائے، گیجٹس لگائے، اس کی باتیں ریکارڈ کرے اپنی بلیک میلنگ کے لیے، اور پھر وقت آنے پر اس کو بدنام کرنے کے لیے جو ہے نا وہ پھیلایا جائے. اور ہر وہ بندہ جو اس کو سن رہا ہے، آگے پھیلا رہا ہے، وہ یاد رکھے کہ وہ اپنا اپنا حصہ جس نے جتنا ڈالا ہے اللہ کے ہاں جواب دے ہے. لیکن اب ایک ایسی چیز ہے جو وائرل ہوئی پڑی ہے، سب کو پتا. اس پر کیا ہونا چاہیے؟ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو اس پر نادم شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. کجا یہ کہ کہے جی فلاں صاحب نے مجھے کہا کہ تم تو ایسے اس قسم کے کام کرتے ہو. ہاں جی میں تو کرتا ہوں، میں نے تو کبھی بھی نہیں کہا میں پارسا ہوں. جواب یہ ہونا چاہیے. یعنی ایک مسلمان معاشرے کے مسلمان، یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی عوام کی نمائندگی کرنے والا شخص ڈٹائی کے ساتھ بیٹھ کے کہتا ہے کہ جی ہاں میرا کردار ایسا تھا، تو میں نے کب کہا کہ میرا کردار بڑا صاف تھا؟ تو بھائی لوگ تو آپ کی تسبیح سے، لوگ تو آپ کی نمازوں سے، لوگ آپ کے بیت اللہ اور مسجد نبی میں ننگے پیر پھرنے سے متاثر ہوئے تھے. لوگ آپ کے مدینہ، ریاست مدینہ کے بیانیے سے متاثر ہوئے تھے. وہ تو کہتے تھے کہ جی یہ بڑا دیندار آدمی ہے، چلو ماضی میں کوئی غلطی ہوئی ہوگی. وہ بیٹھ کے آج کہتا ہے جی میں کرسی سے نیچے اتروں، میں نے کب کہا ہے کہ میں کوئی بڑا پارسا آدمی. یہ ہے ڈھٹائی. اگر آپ حیا نہیں کریں گے پھر جو مرضی کرتے رہیں. پھر اس کا مطلب ہے کل کو آپ کی کوئی اور بڑا بلنڈر نکلے گا تب بھی آپ ڈھٹائی کے ساتھ کہیں گے ہاں میں تو ایسا ہی.
تو یہ ایک عجیب قسم کا معاملہ چل پڑا. ہمارے بزرگ جو ہے نا وہ ایک قصہ سناتے تھے تو ہمیں بچپن میں نہیں سمجھ آتا تھا، لیکن اب سمجھ آتا ہے کہ ایک ایسا ہی بے حیا قسم کا انسان تھا، تو اس کی پشت پر ایک جو ہے نا وہ پودا اگایا. اب ایک عجیب سی بات نظر آنے لگی کہ یار اس کی پشت پر پودا اگایا، یہ کیا ہوا؟ اس کو لوگوں نے کہا، آڑ دلائی کہ تمہارا کوئی گناہ ایسا ہے کہ اللہ نے تمہیں عبرت کا نشان بنا دیا. تو آگے سے کہنے لگا کیا ہوا؟ اپنی چھاں ہو گئی. یعنی کسی بھی چیز کو اپنے لیے آپ جو ہے وہ ایک تمغے کے طور پہ پیش کرنا شروع کر دیں، یہ کوئی عقل مندی کا تقاضا نہیں. تو فی زمانہ یہ ٹرینڈ جو ہے کہ حیا کو ختم کر دیا جائے، بے حیائی کو عام کر دیا جائے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ معاشرے کے اندر کچھ ٹرمینالوجیز ایسی ہیں جن کو قابل قبول بنا دیا جائے. کچھ عرصہ پہلے تک بے حیائی کے کام کرنے والوں کو اچھے لفظوں سے یاد نہیں کیا جاتا تھا. اب کیا ہے؟ فلاں بہت بولڈ ہے. ایک ٹرمینالوجی آ گئی ہمارے پاس اور وہ ایکسیپٹیبل ہو گئی کہ جی اگر کوئی خاتون یا مرد حیا کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا تو وہ کیا ہے؟ وہ بد کردار، بے شرم، بے حیا نہیں ہے، وہ بولڈ ہے، وہ ماڈرن ہے. تو یہ ایک بڑا نا اہم مسئلہ ہے کہ موجودہ زمانے میں یہ جو تعریفات یا ٹرمینالوجیز کی جنگ ہے نا، اس کو سمجھنا بڑا اہم. آپ دیکھیں گے جہاد کیسے ٹیررزم بنا اور ٹیررزم کیسے جہاد بنا. یہ جو ٹرمینالوجیز کی جنگ ہے، یہ جو نیریٹو کی گیم ہے، بیانیے کی جنگ ہے، اس کو سمجھنا بڑا اہم. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جب ہم کچھ چیزوں کو اور کچھ اصطلاحات کو اپنے معاشرے میں اپنے گلے سے نیچے اتار کر ہضم کر لیتے ہیں، وہ چیزیں پھر ہمارے لیے بری بھی نہیں رہتی. میں آپ کو اس کی چند مثالیں دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ بات ہے کیسے ہے، کیسے ہمارے لیے وہ چیز قابل قبول ہو جاتی ہے. بہت سارے نوجوان جو ہے ان کو آپ دیکھیں گے، اگر ان کے ساتھ اچانک سے کچھ ہو جائے، جیسے میں اگر یوں ہاتھ مارتے مارتے نا یوں زور سے میرا ہاتھ یہاں لگ جائے اور مجھے چوٹ لگ جائے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ایک مخصوص لفظ، ہاں جی وہ بول دیا بزرگوں نے، میں بولنا نہیں چاہتا تھا. یہ لفظ جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ انسانی فضلے کو کہتے ہیں. اب یہ جو لفظ ہے نا زبان پر پک گیا ہے، ایکسیپٹیبل ہو گیا ہے. یہ کہ جی بس ٹھیک ہے کیا ہوا کہہ دیا. میں اکثر ساتھیوں کو جو یہ کہتے ہیں، نوجوانوں کو روک کر کہتا ہوں یہی لفظ اردو میں بول کے دکھاؤ. نہیں بول سکتا، کیونکہ اردو میں اس کی حیا معنی ہے کہ اس چیز کو اپنی زبان سے بار بار ادا کرے. انگریزی میں وہ ایکسیپٹیبل ہو گیا ہے. اسی طرح ہمارے لیے بڑا عام کام ہے جی کہ جی آپ کسی کو بھی اچھا چلو یار سوری. اس سوری کی وقت ہی کوئی نہیں. آپ اس کو کہیں نہ ذرا کہ میں معذرت خواہ، مجھے شرمندگی ہے، مجھے معاف کر دیں، کیا کہ تو دیکھیں پھر پتہ لگے گا کہ کیسے ہوتا ہے. ایک دوسرے کو آئی لو یو کہنا بڑا آسان ہو گیا ہے، لیکن کسی کو یہ کہنا کہ جی مجھے اللہ کی خاطر آپ سے محبت ہے، میں آپ سے خلوص رکھتا ہوں، اور اس کو دعا دینا یہ مشکل ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی آسانی کے ساتھ ہمارے ہاں گھول کے پلا دی جاتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ہو رہا ہوتا ہے ہم اس کو توجہ ہی نہیں دیتے. تو ایسی ہی بہت ساری چیزیں ہمارے ارد گرد بھی پھیلا دی گئی ہیں. عجیب قسم کے کام کرنے والے آج فنکار ہو گئے. وہ لوگ جو کل تک کچھ اور کہلائے جاتے تھے وہ آج سٹارز ہیں، وہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا حصہ ہیں. وہ کام جو مخصوص محلوں میں ہوتا تھا، مخصوص قسم کے اس کے تماشبین تھے، اور اس کے علاوہ شریف لوگ وہ کام نہیں کرتے تھے، وہ کام کرنے والے فنکار ہو گئے ہیں، اور اس سب کو دیکھنے والے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے کنزیومرز ہو گئے. کام آسان ہو گیا. تو میرے بھائی یہ چیزیں آپ کے لیے بڑے مسائل پیدا کر دیں. اس سے چیزوں کی حقیقت اس کے اندر رد و بدل ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبع کیا ہے کہ یہ حیا تمہارے اندر سے ختم ہو گئی، پھر تم سے کسی بھی کام کی توقع ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے حیا موجود رہے گی تو ایمان کی حفاظت کی طرف آتے رہو گے، اس کی فکر رہے گی. حیا ختم ہو گئی تو پھر آگے چل کے بے ایمان ہونا بڑا آسان ہو جائے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس تیزی کے ساتھ لوگوں کے اندر سے حیا ختم ہو رہی ہے، اسی تیزی کے ساتھ ایمان سے بھی وہ رخصت ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ ہم سب کو
سمجھ عطا فرمائے، اور یہ جو ایک بیانیے کا اور نیریٹو کا اور اس کے ذریعے ہماری حیا کو ختم کرنے کا ایک سلسلہ ہے نا، اس پر آنکھیں کھولنے کی بھی توفیق دے، خود بھی اس سے بچیں، اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو اس کے معاملے میں تعلیم دے کر، تربیت دے کر، اس سے متعلق باخبر کر کے بتلائیں کہ کچھ چیزیں کتنی خطرناک ہیں، ان کو اس طرح ایکسیپٹ نہیں کرنا، اس طرح سے قبول نہیں کر لینا جس طرح معاشرہ ایک دم سے آپ کے سامنے رکھتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔